آج ہم نے پرسہ دینا ہے اس شہید کو جس کو 36 سال تک انتظار رہا آج کے دن کا، جو کربلا کو 36 سال تک کربلا کے لیے منتظر رہا، اور پرسہ دینا ہے جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو، شرما کے نہ رونا، جی بھر کے رونا، 2 دن رہ گئے عاشور میں، پرسہ دینے کے لیے آتے. وہ عباس جو زہرا کی دعا ہے، جسے زہرا نے مانگا ہی کربلا کے لیے تھا، حسین کا مددگار سمجھ کر. دکھ کی بات نہیں عزادارو کہ وہ عباس جو 36 سال تک کربلا کا انتظار کرتا رہا، مگر جب باری آئی تو جنگ کی اجازت نہ ملی. یہ جملہ وہی سمجھ سکتا ہے جو بہادر شخص ہوگا، اور بہادر بھی ایسا کہ جس کو معلوم ہو کہ اس کے سامنے وہ منزل، وہ لشکر، وہ مشکل کچھ نہیں، اس کے باوجود اس کو اجازت نہ مل سکے. کتنا مجبور ہوگا عباس. عزادارو، مقتل نگار اور مورخین نے لکھا کہ جب جب روز عاشور شہداء کے لاشیں آتے، عباس آگے بڑھ کے اجازت کے لیے جاتے، مولا مجھے اذن دیجئے کہ میں میدان میں جاؤں. جب حبیب ابن مظاہر کا جنازہ آیا تو کہا مولا اب تو بوڑھوں کے جنازے بھی آنے لگ گئے. پھر ایک مرتبہ محمد کا جنازہ لے کر آئے، کہا مولا جن کو اپنے ہاتھوں سے پالا ہے اب تو وہ بھی قربان ہو گئے. جب جب عباس نے اجازت مانگی، عزادارو بلند آواز سے گریہ کرنا غربت کا جملہ ہے، مولا کہتے ہیں عباس ابھی ٹھہر جاؤ. کہا مولا کیوں؟ کہا عباس تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو. عزادارو، جب تیسری مرتبہ سید شہداء نے یہ جملہ کہا کہ عباس تم میرے لشکر کے سردار ہو، علامہ مجلسی لکھتے ہیں نظر یمینوں و شمالوں، عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور عرض کی مولا مجھے وہ لشکر تو دکھائے، وہ کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں. اجرکم اللہ. عزادارو، عباس کو اجازت نہیں مل رہی. ایک مرتبہ ایک خیمے سے کچھ آوازیں آئی، اور خیمہ وہ ایسا تھا جہاں پر ننھے ننھے بچوں کے مشکیزیں پڑے ہوئے تھے. سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، برتن جب خالی ہو تو کھٹکتا ہے. اس خیمے سے برتنوں کے کھٹکنے کی آوازیں آئی. ایک مرتبہ مولا عباس نے جا کر خیمے کا پردہ اٹھایا. کیا دیکھتے ہیں؟ ننھے ننھے بچے ہیں، مشکیزوں کو الٹ رہے ہیں کہ کہیں تھوڑا سا پانی باقی ہو. اگر جملہ سنو گے، پیاس کا یہ عالم تھا کہ بچے پیاس کی شدت سے لب خشک ہو چکے تھے، آنکھوں سے پانی روا تھا، اور کوئی بچہ مشکیزے کو اپنے گالوں پہ لگا رہا ہے. سکینہ اپنی پیشانی پہ لگا رہی ہے کہ ٹھنڈا مشکیزہ تھوڑا سا سکون دے دے، اور بچوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ بچوں ذرا صبر کرو، میرا چچا بھی زندہ ہے، وہ کچھ دیر میں جائے گا اور تمہارے لیے پانی لے آئے گا. اجرکم اللہ. اپنی آوازوں کو بلند کرنا. تھی بھر کے پرسہ دے جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو، جوان بیٹھے ہو. میں آپ کے لیے بھی آج ایک روایت پیش کروں گا مولا غازی کی. عزادارو، جب یہ منظر سرکار غازی نے دیکھا، سکینہ سے کہا سکینہ ذرا میرے پاس آؤ اور یہ مشکیزہ لیتی آؤ. کہا یہ مشکیزہ لے کر اپنے بابا کے پاس جاؤ اور جا کر کہو بابا چچا کو پانی لانے کی اجازت دے دیں. عزادارو، اس مرتبہ مولا غازی سکینہ کو ساتھ لے کر سید الشہداء کے پاس آئے. میرے بھائی مجھے روز کہتے ہیں مصائب تفصیل سے پڑھا کرو، آپ پرسہ دے لو، جہاں دیکھوں گا مجلس ہو گئی میں وہیں پہ روک دوں گا. بس جناب سیدہ کو پرسہ دینا مقصد ہے.
اس مرتبہ مولا فرماتے ہیں عباس اب تو تم اس کی سفارش لائے ہو جس کو میں حسین بھی منع نہیں کر سکتا. کہا عباس جاؤ مشکیزہ لو اور سکینہ کے لیے پانی لے کر آؤ. عزادارو ایک مرتبہ مولا عباس خوش ہوئے مگر مولا فرماتے ہیں عباس صرف پانی لانے کی اجازت ہے. اجرکم اللہ. بس عزادارو مولا نے مشکیزہ اٹھایا. ایک مرتبہ چاہا کہ سوار ہو کر میدان کی طرف جائیں. مولا کہتے ہیں عباس اپنی آقا زادی کو سلام نہیں کرو گے؟ کہا خیمے میں انتظار کر رہی ہے. عباس الوداع کہہ لے. عزادارو جناب عباس جناب سیدہ زینب کے خیمے کے باہر گئے اور باہر سے ہی سلام عرض کیا. کہا مرشد زادی آقا زادی الوداع. الوداعی سلام سنا. بی بی نے آواز دے کر کہا عباس ذرا خیمے میں تو آؤ. اجرکم اللہ. عزادارو عباس چھٹی نگاہوں سے خیمے میں داخل ہوا. ایک کونے میں ٹھہر گیا. بی بی 22 سال بڑی ہے جناب عباس سے اور اپنے ہاتھوں سے پالا ہے. اس مرتبہ جناب سیدہ زینب نے کہا عباس ذرا میرے قریب آؤ. مولا عباس قریب ہوئے. دیکھنا میری طرف عزادارو. جناب سیدہ نے ہاتھ مولا عباس کی گردن میں ڈالے اور کہا عباس تجھ کو معلوم ہے نا میں نے تیری وجہ سے ساری بیویوں کے پردے کی ضمانت دی. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. اپنے جی بھر کے دے بھائی پرسا شرما کے نہ رونا. حسینی عباسی بجنا تھا کرے. بس عزادارو ایک جملہ کہا بی بی نے. کہا عباس تجھ کو یاد ہے کہ جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی تو بابا علی نے کہا تھا بیٹی زینب آج تو شہزادی کی طرح آئی ہے جب دوبارہ آئے گی تو قیدی بن کر آئے اپنے ہاتھ کو چھڑے مارا کر تیرا کھیلا اجازت ہے. بالکل میں قریب آ گیا منزل کے. عزادارو سنتے آنا گریا کرتے آنا. بڑی عظیم شہادت ہے. بہت عرض کے جملے قیامت کا مصائب. عزادارو ایک مرتبہ جناب عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے. نیزے کو ہاتھ میں لیا. مشکیزے کو پہنا. میدان کی طرف روانہ ہوئے. جملہ سنو گے عزادارو. عباس تو چل پڑا میدان کی طرف. ادھر سے علماء بیان کرتے ہیں جناب سیدہ نے ایک مرتبہ بیویوں کو خیمے کے باہر جمع کیا. کہا بیویوں جو میں نے پردے کی ضمانت لی تھی میں ضمانت واپس لیتی ہوں. میرا مال چلا گیا. میرا عباس چلا گیا. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. بس عزادارو مولا عباس کی شجاعت کا جملہ سن لو. ایک مرتبہ جب جناب عباس میدان کی طرف بڑھے تو اشکیا میں سے 5000 کا لشکر آ گیا ہے اور اس لشکر نے اپنی صف بندی کچھ یوں کی ہوئی تھی کہ ایک صف میں 50 لعین کھڑا تھا. سوچو کتنا بڑا لشکر ہوگا. غازی کے نوکر بیٹھے ہوئے پرسا بھی دینا. مولا غازی کی شجاعت کا جملہ. اجازت نہیں تھی جنگ کی. پانی لینے کے لیے جا رہے تھے کہ کسی طریقے فرات کے کنارے پہنچ جاؤں اور سکینہ کے لیے پانی لے آؤں. عزادارو مولا کے ہاتھ میں نیزہ تھا. ایک مرتبہ ایک لعین آگے بڑھا. مولا غازی نے نیزہ اس کی سواری کے سینے میں پیوست کیا. دیکھو شجاعت غازی کی معجزہ ہے. جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو مولا نے نیزہ اس دشمن کے گھوڑے کے سینے میں پیوست کیا اور ہوا میں بلند کر کے سفید دشمن پہ پھینکا. لشکر چیرتے ہوئے عباس برق کی طرح فرات کے کنارے پہنچے. ایک مرتبہ پانی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. چلو بھر کے پانی کو دیکھا اور گرا دیا. کہا نہیں ابھی لشکر پیاسا ابھی سکینہ پیاسی ہے. عزادارو جب عباس ہاتھ پر جا رہے تھے تو قلب لشکر کو چیرتے ہوئے پہنچے. اس مرتبہ جب مشکیزے کو بھر لیا تو اب عباس کی کوشش تھی کہ لشکر سے بچتے ہوئے جائے.
اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس ہزاروں میں بالکل قریب آ گیا. جب مولا واپس پلٹے نا مشکیزہ پہنے ہوئے، ایک مرتبہ یہ گھوڑا تیزی سے خیموں کی جانب بڑھا. جو لوگ سوار بیٹھے ہو وہ جملے کو بہتر سمجھ سکو گے. آپ کو معلوم ہے ٹلہ زینبیہ کس جگہ پر ہے؟ اور یہ معلوم ہے کہ وہ مقام جہاں پر مولا کا ایک دائنا بازو کٹا وہ کس جگہ پر ہے؟ پھر جہاں دوسرا بازو کٹا وہ مقام کہاں پر ہے؟ بالکل دوسری سمت میں ہے. پھر روزہ حضرت عباس کہاں پر ہے؟ ذرا اپنا ذہن کربلا میں تو لے کر جاؤ عزادارو. جملہ ذہن میں رہے. آتے ہوئے قلب لشکر سے آئے عباس. جب پانی بھر لیا کہا میں بچ کر کسی طریقے سے خیموں تک پہنچ جاؤں، سکینہ تک پہنچ جاؤں. عزادارو عباس برگرفتاری سے جا رہے تھے. ایک مرتبہ ایک لعین نے درخت کے پیچھے سے چھپ کر وار کیا. حضرت عباس کا دائنا بازو قلم ہو گیا. عباس نے مشکیزے کو بائیں بازو میں لیا. اس مرتبہ علم لڑکھڑایا. یہ منظر کربلا میں خیموں میں بیویاں دیکھ رہی تھی، سید الشہداء دیکھ رہے تھے کہ علم لڑکھڑا رہا ہے. میں ابھی ٹھہرنا میں اشارہ دوں گا. عزادارو جب دوسرے بازو میں مشکیزہ آیا ایک لائن نے آگے بڑھ کے پھر وار کیا. عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا. عباس نے مشکیزے کے تسمے کو اپنے دانتوں میں لیا. ابھی بھی عباس کی امید باقی تھی، کوشش تھی کہ خیموں تک پہنچ جائے. اس مرتبہ ایک لعین نے دیکھا کہ عباس کی رفتار میں کمی نہیں ہو رہی. اس لعین نے تیر سے نشانہ لیا اور جو تیر اڑتا ہوا مشکیزے میں لگا وہ پانی پہ گیا. میں کہتا ہوں مشکیزے سے پانی نہیں بڑھا، عباس کی یاد میں ماتو کرنا جی بھر کے پوچھا دینا. ایک جملہ سن لو. بس ہزاروں جناب عباس نے دیکھا کہ پانی بہ گیا، فوراً ارادے کو بدلا، منزل کو بدلا. مولا نے رخ خیموں سے پھر میدان کی طرف کیا. بس عزادارو تیر عباس کے سینے میں پیوست ہوئے. عباس زین سے زمین پر آئے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آپ نے بڑی آسانی سے جملہ سن لیا. عزادارو مولا عباس فرماتے ہیں میرے رونے والوں سے کہنا کہ میری مصیبت کو بیان کیا کرو. پوچھنے والے نے پوچھا مولا ہم آپ کے مسائل بیان کرتے ہیں، پھر کون سی مصیبت کا کہہ رہے ہیں؟ کہا میرے رونے والوں سے کہنا کہ ذرا سوچو کہ جب کوئی گرنے والا بلندی سے زمین پر گرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں میں بل گرتا ہے. میرے رونے والوں کو بتانا کہ تمہارا آقا جب گھوڑے نے زمین پر آیا تو عباس کے بازو نہ تھے. بازو بھائی بازو نہ تھے. ایک روایتوں میں بس عزادارو یہ جو تیر میرے عباس ماتم کر رہے ماتم اس سے بڑی حالت کوئی نہیں. کہا ایک تیر اڑتا ہوا جناب غازی کی آنکھ میں لگتے اللہ اکبر. بس عزادارو ایک عرب عالم دین بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، شیخ یحییٰ یثربی ان کا نام ہے. ان کے سامنے حرم امام حسین میں ایک ذاکر نے یہی جملہ پڑھا کہ جناب عباس کی آنکھ میں تیر لگا. وہ عالم غم سے بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب اٹھے تو کہا اس ذاکر کو بلاؤ. کہا ذاکر آج کے بعد تم نے یہ جملہ نہیں پڑھنا. وہ عالم دین خود بتاتے ہیں کہ پھر وہ مولا کے روزے پر گئے. جا کر کہا مولا مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ذاکر کو منع کیا ہے کہ یہ روایت آئندہ نہیں پڑھنا. خدا جانے آپ کی آنکھ میں تیر لگا بھی تھا یا نہیں. عزادارو جملہ سنو گے. وہ عالم دین کو اگلے دن تیرا آقا غازی خواب میں آیا. کہا شیخ
तुमने उस जाकिर को वो रिवायत पढ़ने से मना क्यों किया? जो गाजी के लोगों ने पूछा, चलो बिल्कुल आखिरी जुमला अदा हूं, कहा क्यों मना किया? कहा मौला माफ कर दे, मेरे जहन में था कि शायद आपको तीर लगाना हो या ना लगा हो, मुझे यकीन न था। मौला कहते हैं शेख मेरे रोने वालों को बताना कि गाजी की आंख में तीर लगा था, और जब वो तीर लगा मैंने चाहा कि वो तीर अपने आंख से निकालूं, उनको बताना कि मेरे हाथ नहीं गए, मेरे हाथ मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और घुटनों से चाहा कि तीर को आंख से निकालूं। क्या रोके हुए चाहा कि तीर निकालूं, जैसे ही मौला ने सर को झुकाया, जालिम ने सोने को लगाया, जैसे ही कुछ लगा गाजी का सर ऐसे खुला जैसे कुरान मेल में खुला। आवाज मौला मेरा आखिरी Ay, Abba!